اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 7ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ بھی جاری ہے، اور اس کے رحمت والے اللہ کی رحمت والے سیگمنٹ پہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات شروع کی تھی، تو یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ تھوڑا سا تفصیلی کچھ قرآن مجید کے ریفرنس اور کچھ احادیث آپ سے شیئر کریں۔ ویسے تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ میں آپ کو ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں۔ روئے زمین کی اگر تمام درختوں کی کلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو جائے اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ میرے محترم ناظرین، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، یعنی کہ اللہ کی ذات و صفات، اس کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پہ انسانی عقل جا کے ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی شان شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آپس میں شیئر کرتے ہیں، جتنا ہمارے پاس جو ہے نا ہم اس مختصر وقت میں چیزوں کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 53۔ تو اللہ کی رحمت کے حوالے سے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ میں خصوصی طور پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اس آیت مبارکہ اور اس کے ترجمے پہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ویسے تو جیسے آتا ہے نا کہ قرآن تو سارا ہی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تو ہر جگہ جو ہے نا بالکل اوپن اللہ اعلان کر رہے ہیں، کھلے عام اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اس سے کھلی دعوت عزیزان گرامی کا دور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے ذرا ترجمے پہ غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے۔ عزیزان کرامی کے اندر یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میرے ان بندوں سے جنہوں نے نمازیں بہت پڑھی، میرے ان بندوں سے جنہوں نے روزے بہت رکھے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے حج اور زکوٰۃ بہت زیادہ عمرے ادا کیے، بہت نفلی عبادتیں کی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا، پہلے لا کو لگایا، لا نہیں، تقنطوا مایوس، کہ مایوس نہ ہو۔ وہ بندے مومن نہیں کہا، ایمان والے نہیں کہا، میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا مایوس نہ ہو، میرے کس چیز سے مایوس نہ ہو؟ میرے رحمت اللہ کی رحمت سے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بھائی قرآن میں تو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کسی بات پہ زور دے رہے ہیں، انداز تخاطب کو دیکھیں کہ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اوپن آفر ہے اللہ کی طرف سے، اوپن میسج ہے اس کے اندر۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اس میں 4 باتیں ہو رہی ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے گارنٹی کر دیا، تفاخرانہ طور پہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اپنی جانوں پہ زیادتی کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں دوبارہ اللہ نے کہا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
تو میرے محترم ناظرین، یہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ، اور اس کا جو کانٹینٹ ہے، جو اس کا میسج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، بالکل وہ ایک اوپن ہے، اللہ کی طرف سے بالکل اوپن میسج ہے۔ اس میں اللہ کا انداز تخاطب جو ہے نا انتہائی تفاخرانہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے وہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو کوئی سینئر آفیسر ہو، کوئی اس طرح کا بندہ، تو وہ کسی کو کہہ دے کہ بھائی، وہ اس کو کہہ دینا کہ پریشان نہیں ہو، میں بیٹھا ہوں، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پھولے نہیں سماتا کہ مجھے تو وہ فلانے ڈائریکٹر صاحب نے کہہ دیا، فلانے جی ایم صاحب نے، فلانے آدمی نے جو ہے نا مجھے، میرے سینئر باس نے یہ کہہ دیا کہ میں بیٹھا ہوں۔ تو یہاں تو مالک کائنات خود اوپن آفر دے رہا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ تو اس کا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کیا اس کا عالم کیا ہوگا کہ بھئی اللہ نے بار بار جو ہے نا اس کے اندر پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک جو ہے نا وہ اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ یہ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ کچھ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے، اس میں کوئی ہلکی پھلکی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو ڈیٹا مجھے مل سکا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جنت، یعنی انگلش میں پیراڈائز یا ہیون، اس کا جو ذکر ہے وہ 77 ٹائمز آیا ہے۔ یعنی جنت جو ہے وہ انگلش میں کہیں تو اے پلیس آف سپریم ہیپینس آفٹر ڈیتھ، اور جو جہنم ہے ہیل، اے پلیس آف پنشمنٹ آفٹر ڈیتھ۔ تو جنت اور جہنم جو دونوں کا ذکر ہے وہ قرآن مجید میں 77 دفعہ، یعنی 77 ٹائمز جو ہے وہ جنت کا ذکر آیا ہے، اور 77 ٹائمز ہی جہنم کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو سزا کا ذکر ہے وہ 117 مرتبہ، 117 ٹائمز، 117 مرتبہ قرآن مجید میں سزا کا ذکر آیا ہے، جبکہ اللہ کے معاف کرنے کا ذکر اس سے ڈبل ٹائم، یعنی کہ 234 دفعہ اللہ رب العزت نے اپنی معافی کا جو ہے نا وہ 234 دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی حوالے سے، یہ چونکہ اللہ کی رحمت کو ہم یہاں پہ اس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3194، 3194 صحیح بخاری میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابہ فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ میں ناظرین محترم دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اللہ کی رحمت کے بارے میں ہے۔ پہلے شروع میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پیش کی کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے نا وہ زیادتی کی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس میں جنت اور جہنم کا ذکر کتنی دفعہ ہے، اس میں سزا کا ذکر کتنی دفعہ ہے، اس میں اللہ کی معافی کا ذکر کتنی دفعہ ہے، اور پھر یہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری رحمت، اللہ نے یہ اس میں لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ عزیزان من، اب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنہ ہیں، جو اللہ کے 99 جو اللہ کے 99 نام ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ تو ہے اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ صفاتی نام میں ہے، سب سے پہلے الرحمن، جس کے معنی ہے بے پایاں رحم کرنے والا، بے پایاں، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے، جو کہ ان کاؤنٹیبل ہے، ان میئریبل ہے، اور اس کو نہ تو آپ وزن کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو گن سکتے ہیں، نہ آپ اس کو جو ہے نا پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو لا متناہی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کا دی موسٹ بینیفیشنٹ۔ تو ظاہر ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والی ذات ہے،
خالق ہے، مالک ہے، تو اس کا رحم بھی پھر اس کی وسعتوں کا شمار بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور بھی میں گزارش آپ سے کر دوں، الرحمن جو ہے نا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ 168 مرتبہ آیا ہے۔ 113 مرتبہ یہ آیا ہے سورہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹل قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو اس طرح سے 113 مرتبہ جو ہے نا یہ لفظ الرحمن بسم اللہ کے ساتھ آیا ہے، اور 55 ٹائمز 55 مرتبہ یہ سورہ کے درمیان میں آیا ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے یہ لفظ الرحمن قرآن مجید میں 168 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد اب ایک طرف تو رحمت بے پایا، اور دوسرا اتنی مرتبہ جو ہے نا قرآن میں اللہ نے اس کو دہرایا ہے، تو پھر اس کا ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کی اس جو ہے نا رحم کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ ہے الرحیم۔ اب لفظ الرحیم جو ہے اس کا معنی ہے بڑا انتہائی مہربان، انتہائی مہربان، دی موسٹ مرسیفل، انتہائی مہربان۔ تو یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر 228 مرتبہ آیا ہے۔ 113 مرتبہ یہ بسم اللہ کے ساتھ آیا ہے ہر سورہ سے پہلے، اور 115 مرتبہ جو ہے یہ لفظ سورہ کے درمیان میں آیا ہے۔ تو ٹوٹل یہ 228 ٹائمز جو ہے نا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے، جس کا معنی ہے دی موسٹ مرسیفل، انتہائی مہربان۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ ہے الکریم، کرم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا، دی جینرس۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے السلام، انتہائی سلامتی والا۔ پھر الودود، انتہائی محبت کرنے والا، دی موسٹ لونگ آر دی لونگ ون۔ پھر آتا ہے الرؤوف، یعنی کہ انتہائی شفیق۔ پھر الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو یہ میرے محترم ناظرین تھوڑا سا میں نے اسماء الحسنہ کے حوالے سے تفصیلات آپ سے شیئر کی ہیں مختصر سی۔ تو آج کے سیشن کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، تو اگلے سیشن تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے اہل و عیال کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک گزارش آخر میں کر دیتا ہوں کہ اب اس سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو اگلا جو انشاءاللہ ویلاگ ہوگا، اگلا جو سیشن ہوگا وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کے بارے میں ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔